السلام علیکم پاکستانیوں، میں ہوں پروگرام ٹریل 5 کا میزبان فروخ نواز بھٹی۔ اور جس طرح پاکستانیوں میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ نیشنل بینک آف پاکستان میں ایک بہت بڑا فراڈ جو ہے وہ کیا گیا، مبینہ طور پر اربوں روپے جو ہے وہ خزانہ سرکار کو اس حوالے سے چونا لگایا گیا کہ اس میں نیشنل بینک آف پاکستان کے ایک بہت اہم افسر جو ہے وہ شامل ہے۔ جی ہاں، یہ خادم حسین ہے، ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ نیشنل بینک ریجنل ہیڈ کارپوریٹ کے طور پر یہ کام کرتے رہے فیصل آباد میں، اور آج کل یہ نیشنل بینک آف پاکستان میں EVP کے طور پر کام کر رہے ہیں لاہور میں۔ جی، خادم حسین جب فیصل آباد ریجن میں تھے تو انہوں نے کمال جو ہے وہ کام کیا کہ بچے کی میں ایک عام شخص کو تیار کیا جو وہاں جو ہے وہ محنت مزدوری کرتا تھا، اس کو کہا کہ کسی بھی طرح جو ہے وہ میرے ساتھ معاملات آپ طے کریں، اور مبینہ طور پر پھر اربوں کی ہیرا پھیری کا جو ہے وہ آغاز ہوا۔ ذوالفقار نامی یہ شخص جو ہے یہ 2010 میں وہاں پہ جو ہے وہ کام کرتا تھا، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل جو ہے وہ مزدوری کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے جناب، میں سارے کا سارا مسائل آپ کے جو ہے وہ حل کر دوں گا۔ اور پھر جناب ذوالفقار کے ساتھ مل کر اور مقامی جو عملہ ہے، جس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ خاص طور پر ننکانہ کی جو حوالے سے ہے وہ اس میں، اور بچے کی کا جو محکمہ مال کا عملہ ہے اس کے ساتھ مل کر یہ کمال کام کیا گیا کہ اینٹی نارکوٹکس کنٹرول بورڈ آف پاکستان کے حق میں منجمد کی گئی زمین جو ہے، جو بچے کی میں باحوالہ چٹھی نمبر 8290 DC شیخو پورہ مورخہ 11/10/99، اور یہ ریکارڈ میں ساتھ میں اس لیے جو ہے وہ دکھا رہا ہوں، یہ سارے کا سارا ریکارڈ جو ہے وہ میرے پاس نہ صرف موجود ہے، میں اس ریکارڈ کو جو ہے وہ چیئرمین نیب کے حوالے جو ہے وہ کروں گا، اور ان سے کہوں گا کہ وہ اس کی جو ہے وہ غیر جانبدارانہ تحقیقات کروائیں۔ اتنے مصدقہ ثبوتوں کے باوجود جو ہے ادارے کس طرح جو ہے وہ خاموش رہے، اور واضح طور پر وہاں پر بورڈز لگے ہوئے تھے کہ جناب یہ نارکوٹکس کنٹرول بورڈ کی زمین ہے، لیکن اس کو جو ہے نقشے میں موجود دکھا کر اور اس پر بھی جو ہے وہ قرضہ حاصل کر دیا گیا۔ اسی طرح جو ہے وہ دکانیں اور مارکیٹیں زیر کر کے جو ہے وہ کئی گنا زیادہ ایویلیویشن کروا کر بھاری قرضہ جو ہے وہ حاصل کیا گیا، اور ان قرضے کے لیے جو جائیداد گروی رکھی گئی، اس گروی رکھی گئی جائیداد میں سے جو ہے بیشتر کا جو ہے وہ اس شخص سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ سب کچھ جو ہے وہ بنیادی طور پر خادم حسین کے ساتھ مل کر کیا گیا۔ اگر اس کی جیو فینسنگ کی جائے، خادم حسین کا ڈیٹا نکلوایا جائے تو پتہ چل جاتا ہے کہ کس طرح ایک شخص کو جو ہے وہ آگے رکھ کر خادم حسین نے اربوں روپے کا جو ہے وہ چونا لگایا، اور اس میں دیگر بینکس جو ہیں ان کو بھی شامل کیا۔ اسی طرح کی جو ہے وہ جو واردات ڈالی گئی، اسی جرم کے حوالے سے یہ ایک اور کام کیا گیا۔ مسمات بانو بی بی جو ہے وہ اڈا بچے کی میں جو ہے وہ اس کی زمین تھی، جس کو دکھایا گیا چودھری محمد حسین منہیس مرحوم کے مقبرہ والی زمین جو ہے اس کو بھی دکھایا گیا جناب کہ یہ ایسی کا ہے۔ بسم اللہ رائس، غفور رائس مل، سلطان باؤ رائس مل، سلہریہ رائس مل، پرائم رائس مل کی جو لیمٹس اور رہن رکھی گئی جائیدادوں کی اگر تفصیلات اکٹھی کی جائیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ ساری کہانی میں کون جو ہے وہ آگے جا کے اربوں پتی کا جو سفر کس طرح طے کیا۔ ذوالفقار نے جو زمین بینکوں کو گروی رکھی خادم حسین کے ساتھ مبینہ ملی بھگت کر کے، اس کی اتنی قیمت ہی نہیں ہے جتنا مالیاتی قرضہ جو ہے وہ حاصل کیا گیا۔ جعلی پراپرٹی کو رہن رکھا گیا، لوگوں کو کی ملکیت کو اپنا ظاہر کیا گیا، اور زرعی زمین کو جناب کمرشل جو ہے وہ ڈکلیئر کر کے فراڈ کیا گیا۔ مذکورہ بالا ملزمان کی قرضہ جات کی حد کو بڑھا کر انہانسمنٹ کیوز اپنا حصہ جو ہے وہ کروڑوں میں وصول کیا، اور بعض میل مالکان کے ساتھ موصوف نے اپنے رشتہ داروں کی حصہ داری بھی کی۔ بات یہاں تک کہ نہیں پہنچتی بلکہ ایکسپورٹ کی آڑ میں جو ہے وہ مبینہ طور پر منی لانڈرنگ کے گھنونے پیشے کو بھی جو ہے وہ اپنایا گیا۔ اس حوالے سے ذوالفقار کا جو ہے وہ ڈیٹا نکلوایا جائے، خاص طور پر ایران اور دیگر ممالک میں جو ہے وہ کیا کرنے جا رہا ہے، اور حال ہی میں جب تھوڑا سا پتہ چلا ہے کہ اس حوالے سے شاید تحقیقات ہو جائیں تو 29 کروڑ روپے کی ایک زمین کو جو ہے وہ مسمی ضیاء الدین ولد محمد صدیق کے ہاتھوں جو ہے وہ اس کو مکمل طور پر فروخت کر کے وہ سرمایہ جو ہے وہ شفٹ کرنا چاہتا ہے۔ اس بڑے سکینڈل کو منظر عام پر جو ہے وہ اس لیے میں لانا چاہ رہا ہوں کہ اس کے حوالے سے دباؤ بھی تھا۔ یہ میں نے مصدقہ ڈاکومنٹس جو ہے وہ اکٹھے کیے، اور ساتھ ایک ڈاکومنٹس جو ہے وہ لگایا ہے، اور یہ ساری کی ساری رجسٹر، اندراج، اخراج، یہ ساری رپورٹس جو ہیں وہ کمپیوٹرائز ڈیٹا سینٹر سے میں نے وہاں سے جا
کر حاصل کی، اور یہ کم از کم مجھے 3 ماہ جو ہیں وہ لگیں اس پورے کی پوری اس کہانی میں. اور مجھے جب میں نے موقف لیا اس حوالے سے بات کی میں نے خادم حسین سے، تو ان کا کوئی واضح جواب نہیں تھا کہ جی میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور ساتھ ہی فون آنا شروع ہو گئے، دیکھیں جی آپ کے پیچھے کون ہے. میں کہ جی میرے پیچھے تو کوئی نہیں ہے، میں تو اس طرح کے پروگرام پہلے بھی کرتا ہوں، نہ میری آپ سے ملاقات نہ میں نے آپ کو دیکھا. ہاں ایک بات ضرور ہے، اور وہ یہ تھی کیونکہ میں FIA کو بھی کور کرتا ہوں، اس حوالے سے جو ہے وہ انکوائری کس طرح بند ہوئی، اس پر جو ہے جب نیب تحقیقات کرے گی تو میں بتاؤں گا کہ کس طرح انکوائری جو ہے وہ بند ہوئی. اور میں جناب عزت مآب DG FIA محسن بٹ سے یہ ضرور کہوں گا کہ جن لوگوں کو یہ انکوائری کرنی چاہیے تھی، کیا ان کے پاس یہ مصدقہ ثبوت جو ہے وہ نہیں تھے، اور کیا ایسا کون سا وہ اوپر سے حکم آیا تھا کہ چیزیں بند کر دی جائیں. اور اس اہم سکینڈل میں جو سب سے بڑی بات جڑی ہوئی ہے وہ ہے جناب چودھری پرویز الہی. جی ہاں، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی جو ہیں وہ اس سکینڈل میں ابھر کر سامنے آئے ہیں. ان کو ویگو ڈالے دیے گئے، ان کے حوالے سے جو ہے وہ ٹکٹس دیے گئے، اور یہ ہے جناب وہ شفافیت جس کا خان صاحب جو ہیں وہ ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ جناب کمال میں نے کر دیا ہے، صدر بنا دیا چودھری پرویز الہی کو. چودھری پرویز الہی خود ہی کو بتا دیں، خود ہی تحقیقات کروا لیں کہ جناب یہ اربوں پتی کا سفر کس طرح انہوں نے حاصل کیا. اور چودھری پرویز الہی کو کے ساتھ اب بھی جس MPA کو ٹکٹ دلوائی گئی، موصوف نے جا کر وہاں پہ جو ہے وہ ٹکٹ دلوائی ہے. یہ رہی جناب پاکستان کا وہ بڑا سکینڈل جس پر ادارے جو ہیں وہ چپ رہے، خاموش رہے. چودھری پرویز الہی اور چودھری پرویز الہی کے ساتھ جن لوگوں نے رابطہ کر کے یہ سارے معاملات کیے اور پورے کے پورے بینرز لگائے اس شخص نے، اس پر تحقیقات جو ہے وہ وقت کا تقاضا بنتا ہے، اس لیے کہ اس پر تحقیقات ضرور ہونی چاہیے. میں چیئرمین نیب کے لیے یہ ٹیسٹ کیس کے طور پر جو ہے وہ سامنے رکھ رہا ہوں. تمام چیزیں میں جو ہے وہ نیب کو بھجوا رہا ہوں، اور انشاءاللہ اس کے جو مصدقہ ثبوت ہیں اس میں رتی بھر گنجائش نہیں ہے کہ اس پر جو ہے وہ تحقیقات نہ ہوں اور ریکوری جو ہے وہ نہ ہو. اور میں یہاں چیئرمین جو ہیں خاص طور پر بورڈ کے چیئرمین اشرف وترا صاحب جو اس سے پہلے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر بھی رہ چکے ہیں، میں ان سے یہ ضرور کہوں گا کہ وہ مالیاتی معاملات کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ وہ جناب یہ جو خاص طور پر کنٹریکٹ پر خادم حسین ہے اس کا نام فوری طور پر جو ہے وہ باضابطہ طور پر کہیں کہ اس کا نام جو ہے وہ سٹاپ لسٹ میں دلوایا جائے تاکہ یہ بیرون ملک نہ چلا جائے، کیونکہ کنٹریکٹ ملازمین جو ہیں ان کا کچھ نہیں جاتا. وہ تو اس نے تو جو کرنا تھا کر کے اچانک ایک دن پتہ چلا کہ قمر حسین کی طرح جناب وہ پاکستان چھوڑ کے باہر جا چکا ہے، جس طرح قمر حسین نے یہ کیا تھا. یہ وہ مرکزی سکینڈل تھا جس پر میں نے آپ کے ساتھ بات کی. اس کی مزید مدرجات اور مزید تفصیل جو ہے وہ بھی آئندہ پروگرام میں آپ کے سامنے رکھوں گا. فی الحال انہی خیالات کے اظہار کے ساتھ کوفہ مزاج شہر اقتدار سے فرخ نواز بھٹی کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.